رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات مبارک تھی وہ تین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بھی ہیں۔ یہ تین کیفیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضۂ بشریت میں ہوتے، یعنی آپ کو بھوک بھی لگتی، آپ کھانا بھی کھاتے، آپ پانی بھی پیتے، آپ آرام بھی فرماتے، تو یہ ساری صفات جو ہوتی وہ تقاضۂ بشریت میں ہوتی۔ جب حضور تقاضۂ بشریت کے عالم میں ہوتے تو جتنی بشری تقاضے ہیں وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان پہ گئے، آپ کو تیر لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگا، ہونٹ پر خراش آئی، آپ کا خون بہنے لگا، باقی اتنے معاملات ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنے لگا۔ یہ تقاضۂ بشریت تھی۔ دوسری جانب آئیں تقاضۂ نورانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے کہ جب سیرت کی کتب میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ آپ کی جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ جب سینہ مبارک چاک کیا گیا تو خون کوئی نہیں نکلا۔ 4 دفعہ، ایک دفعہ تب جب آپ بہت چھوٹے بچے تھے، ایک دفعہ تب جب آپ تھوڑے جوان ہو رہے تھے، پھر ایک دفعہ تب جب آپ معراج پہ جانے لگے، پھر ایک دفعہ تب آپ کی سرجری ہوئی، فرشتے آسمان سے اترے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل میں نور انڈیلا گیا۔ کس وقت؟ جب آپ کو قرآن پاک وہی آپ پر کا نزول ہونا تھا۔ 4 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی لیکن خون نہیں نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں خون نکلا جنگ میں، یہاں خون نہیں نکلا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ تقاضۂ نورانیت ہے، وہ تقاضۂ بشریت، یعنی دونوں صفت لادہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مجلس کے درمیان بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا جس کے بال جو ہے وہ غرق غبار ہے، سفید کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفر کے اس کے چہرے پر اثرات نہیں ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ساری، پھر جب وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ، انہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، جب وہاں دیکھا تو کسی کو نہ پایا، جب واپس آئے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں پہ تو کوئی بندہ ہم نے پایا نہیں، وہ تھا۔ حضور نے فرمایا وہ کون تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ میں نے بالکل اختصار کے ساتھ یہ میں نے حدیث پاک پیش کی۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا کیوں جو ہے اس مجلس میں ظاہر ہوا؟ اس وجہ سے کہ یہاں حضور کو سکھانا مقصود نہیں تھا، جہاں صحابہ کو سکھانا مقصود تھا۔ اب صحابہ بشر ہیں تو حضرت جبرائیل بھی بشری تقاضے میں آئے۔ اسی طرح جب جبرائیل حضور کے پاس آتے تو حضرت جبرائیل نور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقاضۂ نورانیت میں چلے جاتے۔ یہ تقاضۂ نورانیت اور تقاضۂ بشریت میں فرق ہے، ایک بشری کیفیت نکل گئی اور دوسری نورانیت۔ اب حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں جبرائیل امین نے بھی کہا یا رسول اللہ یہاں سے میں آگے بالشت بھی گیا تو میرے پر سارے جل جائیں گے، وہاں حضور آگے چلے گئے۔ یہ حضور کی حقیقت ہے، یہ گویا کہ حضور کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، میرے چہرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی حقیقت ہے۔ جب معراج کی شب جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی اصلی شکل دکھائیے، اپنی صورت دکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ ابھی آدھا پردہ ہٹا تھا کہ جبرائیل امین غش کھا کے نیچے گر پڑے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ابھی کیا، ابھی تو 70,000 پردے پڑے ہیں، ابھی تو آدھا پردہ بھی جو ہے وہ میں نے نہیں سرکایا اپنی صورت سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 کیفیات دیکھی، ایک نور ہونا، ایک بشر ہونا، ایک حقیقت ہونا۔ ان تینوں کی میں نے تھوڑی سی مثالیں میں نے آپ کو دی کہ حضور نور کیسے ہیں، حضور بشر کیسے ہیں، حضور حقیقت کیسے ہیں۔